بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود تاجداری مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور زندہ دلوں کو تنویر چودھری کا سلام پہنچے۔ ہم نے 4 شادیوں پر تو زور دے رکھا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 25 سال صرف ایک ہی عورت کے ساتھ گزارے۔ آپ نے اپنی جوانی کے 25 سال ایک ہی عورت کے ساتھ گزارے، اور جب حضرت سودا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وفات پائے ہوئے 1 سال بیت چکا تھا۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ ہم نے یہود و نصارہ کی دشمنی کا راگ الا پہ رکھا، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا مساک مدینہ کے وقت یہودیوں کے 10 قبائل تھے، اور وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحادی تھے۔ فرانس نے گستاخی کی تو ہم نے اپنے ہی ملک میں آگ لگا دی۔ یہ کبھی نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو معاشی طور پر کمزور کر کے دشمن کی کمر توڑ دی۔ مشرکین مکہ تاجر تھے اور تاجر کی غرض سے شام جایا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شمال کے راستے پر قبائل سے دوستیاں کی، اور مشرکین نے مکہ کی تجارت کا راستہ بند کر دیا۔ جب وہ جنوب کے راستے یمن جانے لگے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے باشندوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کا راستہ وہاں سے بھی روک دیا۔ آپ نے اپنے ہی ملک میں آگ نہیں لگائی، بلکہ دشمن کو معاشی طور پر کمزور کر کے دشمن کی کمر توڑ دی۔ نوبت فاتو تک پہنچی تو ابو سفیان، جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 اشرفیوں کے ساتھ بہترین کھجوریں دیتے ہوئے آپ کو تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ اہل قریش جب دشمن بن کر آئے تو آپ نے ان کی کمر توڑ دی۔ وہی جب بطور انسان رحم کی بھیک مانگنے آئے، آپ نے ان کی مدد فرمائی۔ آپ ایک عظیم مدبر تھے۔ آپ نے اپنی تدبیر سے صلح حدیبیہ کے معاہدے کیے جو بظاہر تو مسلمانوں کو کمزور کرنے والے تھے، لیکن وہی معاہدے آپ کی فتح کا باعث بنے۔ آپ ایک عظیم سفارتکار تھے۔ آپ ایک عظیم سفارتکار تھے۔ آپ نے اپنے دشمن کے دوستوں سے دوستیاں کی تاکہ ان کا اثر کم ہو سکے۔ مدینہ کے شمال میں خیبر اور جنوب میں مکہ تھا۔ دونوں شہروں کے درمیان جو باشندے تھے وہ مسلمانوں کے مخالف تھے۔ آپ نے کمال ذہانت کے ساتھ اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی کسی بھی جنگ میں وہ دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے خیبر اور مکہ کے دشمنوں کو جدا جدا کر کے شکست دی۔ آپ ایک کمال سپاہ سالار تھے۔ مدینہ شہر کے چاروں جانب پہاڑ تھے۔ واحد زمینی راستہ آپ نے خندق کھودی اور شہر مدینہ کو آنچ تک نہ آنے دی۔ آپ ایک بہترین عظیم منتظم تھے۔ آپ نے ایک بہترین نظامت کے ساتھ ایک اسلامی ریاست کو باہم عروج تک پہنچایا۔ پولیس اور انصاف کا نظام متعارف کروایا، اور مجرم کو گردن سے دبوچنے کے لیے یہ ذمہ داری آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تھما دی۔ آپ نے مختلف راستوں پر گورنر نامزد کر دیے اور ان سے خط و کتابت سے امور مملکت جانتے رہے۔ آپ ایک بہترین معلم تھے۔ آپ نے کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی صفا کا قیام عمل میں لایا اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا نظام وضع کر دیا۔ دنیا کا کوئی فلسفی، کوئی دانشور، کوئی محقق دنیا کی عظیم ترین شخصیات کو جاننے کی جب وہ کوشش کرتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل ترین پاتا ہے۔
لیکن ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و رتبے کے ساتھ مقام و مرتبے کے ساتھ ناانصافی کی، ہم کو توڑنے والے معجزات بیان کرتے رہے، لیکن بطور بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو کبھی بیان ہی نہیں کیا اور نہ ہی کبھی بیان کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور معجزات سے نہیں بلکہ بطور بشر تنہا ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لایا، دیکھ کر کیسر و کسرا اور فارس کے محلات انگشت نداں ہو گئے۔ پھر وہ وقت آن پہنچا دنیا کا عظیم ترین انسان جی تحلیق وجہ کائنات خاتم المرسلین تاجدار انبیاء کر رہے تھے، یہ اعلان کر رہے تھے انا اکملت لکم دین، آج کے دن دین مکمل کر دیا گیا۔ گویا کہ وہ بشر معراج پر پہنچ چکے تھے، گویا یہ سلسلہ اس کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا۔ دنیا کے عظیم ترین لیڈر، عظیم ترین سیاستدان، عظیم ترین فلسفی، عظیم ترین سفارتکار، عظیم ترین سپہ سالار اور عظیم ترین معلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ حافظ۔